فرق نہیں، فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو صلح حسنی کا حق ہے نا، وہی جو انقلاب علمی میرے چھٹے آقا نے برپا کیا ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، کوئی فرق نہیں، ذرا برابر جو ہے نا فرق نہیں۔ 950 جو ہے حلقے ہوتے تھے دروس کے، 950 حلقے، اس میں ہر ایک مکتب کا آدمی ہوتا تھا۔ ہمیں تو ختم ہو گئی ہے نا وسعت جو ہے نا، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں، ہم تو ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے۔ ہم مکتب امام صادق کے ماننے والے، مجھے اچھا لگتا تھا یہاں پہ ماہ مبارک رمضان میں بھی کچھ اہل سنت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ہمارے پیچھے، that's fine، بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ اگر پہلے بھی روزہ کھول لیتے ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں تھی، وہ ان کا اپنا ہے نا، اپنے مسئلے کے تحت رکھا، اپنے مشورے کے تحت رکھا۔ ہمارے یہاں مہمان کے طور پہ آئے ہیں، یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، وہی بات۔ اس وجہ سے کہ جنہوں نے بہت کچھ خرچ کیا ہوتا ہے نا، ان کے دل بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے دل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں دل بڑا ہونا چاہیے، بڑا دل۔ 950 کے جو کلاسز ہوتی تھی، سارے شیعہ ہوتے تھے مگر نہیں، کوئی سارے شیعہ نہیں تھے۔ مسلمان ہوتے تھے سارے؟ نہیں، سارے مسلمان بھی نہیں تھے، سارے مسلمان بھی نہیں تھے۔ بعض آتے تھے کافر آ کر پڑھتے تھے، دہری کافر کے جو چھوڑے ان کو دہریے آ کر جو ہے فیض حاصل کیا کرتے تھے، فیض حاصل کیا کرتے تھے میرے مولا کے۔ بڑی بڑی بحثیں ہوتی تھی اس ٹائم پہ، بڑے بڑے مناظرے ہوا کرتے تھے اس کو۔ عبد الملک ابن مروان، اس نے ایک دفعہ خط لکھا کہ ایک بہت بڑا قدری ہے، قدریہ ایک فرقہ ہے، قدریہ فرقہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہمارے اعمال میں کوئی عمل دخل کا حق نہیں، یہ قدریون کہتے ہیں، ان کو قدری کہتے ہیں۔ بس انسان جو ہے نا وہ کل مختار ہے، اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہے بندے کے جو ہے نا اعمال پہ، اور بندے کے جو سارے کوئی عمل دخل جو ہے نا اللہ کو نہیں۔ کوئی آدمی جو ہے نا اس کے ساتھ مقابلہ، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا جو ہے نا وہ تھا کہ کوئی سامنے نہیں آتا تھا، جو بھی آتا تھا ہار کھا کے جو ہے وہاں سے چلے جاتا۔ پریشان ہو گیا عبد الملک ابن مروان کہ کیا کریں۔ خط لکھا امام علیہ السلام کو، امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس وہ شاید ٹائم نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا محمد باقر آتا ہے، اس میں تھوڑا سا تھا۔ اب وہ دیکھتے ہی پریشان ہو، اس نے کہا نہیں، وہ مناظرہ ہے اس کو کینسل کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا جو ہے نا مناظر ہے اور اس کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ چند منٹ میں مناظرہ ختم ہو جائے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا شور؟ جی کیوں نہیں، بالکل شور۔ مناظرہ اہتمام ہوا، میرے مولا نے فرمایا بس تم سورہ توحید پڑھو، فرمایا کہ بس تم سورہ فاتحہ پڑھو۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا سٹاپ کرو۔ فرمایا تمہارے نظریے کے مطابق تو اللہ کو اختیار ہی نہیں ہے، بندوں کے مسائل میں جب اختیار ہی نہیں ہے تو اس سے مدد کیوں پھر مانگتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے تو تم مدد کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ وہیں جو مناظرہ ختم، مناظرہ جو ہے نا وہیں پر اختتام۔ بڑے بڑے 950 حلقے کلاسز، بڑے بڑے امام علیہ السلام نے شاگرد تیار کی، ہر علم میں تیار کی، ہر علم میں آپ کے شاگرد ہیں۔
اس نے اگر فقہ میں دیکھیں ایسے ایسے مایہ ناز شاگرد ہیں امام کے، زرارہ جیسے، مسلم جیسے. اگر علم کلام میں دیکھیں، الہیات میں دیکھیں، تھیالوجی میں دیکھیں، مومن طاق جیسے، ہشام جیسے. اگر عرفانیات میں دیکھیں، عرفان میں دیکھیں، علم عرفان میں دیکھیں، معرفت میں دیکھیں، جی مسٹیکل جو سائنسز ہیں اس میں دیکھیں، مفضل جیسے جو ہے نا وہ آپ کے شاگرد. اگر آپ ریاضیات میں دیکھیں، کیمسٹری میں دیکھیں، تو جابر بن حیان جیسے جو ہے نا وہ آپ کے عظیم جو ہے نا وہ شاگرد ہیں. اس جیسے یہی جو ہے نا وہ سلسلہ ہر دور کے اندر امام علیہ السلام نے ذہنوں کے دھاروں کو بدلا ہے. چند زیادہ ٹائم نہیں ملا تھا امام کو، لیکن جو چند سال ملے تھے اس چند سالوں میں 9.5 سال کے کلاسز کی ہر طرف یہی ہوتا تھا، قال الصادق قال الصادق قال الصادق. آج دیکھتے ہیں آپ کتابوں میں قال الصادق جو آپ کو ملتا ہے، یہ معارف جو آپ کو ملتے ہیں، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کا. ساری کی ساری یہ جو تعلیمات ہیں، کون سے جوانوں کو کہوں گا کہ وہ کتاب پڑھیں، سپر مین اسلام. یہ فرینچ میں، ابھی انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اس میں سارے کے سارے جو ہے نا وہ لوگ ہیں، 13 آدمی جو لکھنے والے، اس میں فقط ایک مسلمان، 12 سارے کے سارے گورے. سب نے کہا کہ ان سے بہتر جو کوئی جو ہے نا سپریم جو اللہ کا بندہ ہے نا وہ ہم نے نہیں دیکھا. سپر مین اسلام. کانفرنسز بڑی بڑی جو ہے نا کانفرنسز فرانس میں ہوئی، اور اس کتاب کو پڑھے، اور اس میں بہت زیادہ ہماری اپنی کتابوں میں جو ہے کچھ کوٹیشن ہم نے وہاں سے لی ہے، اور اس میں ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دونوں میں جو آپ کو ایزی لگے اس کتاب کو پڑھیں. اور کیا کیا چیزیں جو ہے نا ریویل کی گئی ہیں، کیا کیا معجزات، کیا کیا جو ہے نا وہ ایجادات میرے مولا اور آقا چھٹے آقا کی طرف سے. یعنی ساری کی ساری جو ہے نا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چند سال جو امام علیہ السلام کو ملے، وہ کس قدر ایجادات، کس قدر انوینشن جو ہے نا ہوئی. اور ہر ایک علم جو ہے نا مختلف علوم جو ہے نا اس میں. آپ کو پتہ ہے کہ 80 کے قریب جو ہے نا وہ فضل ابن شاہزان کے یہ جو انہوں نے ایٹم بم کا جو ہے نا فارمولا دیا، جی امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، جو جرمن زبان میں جو ہے نا جرمن میں تھی ان کی کتاب، اور امام نے اس کے بعد سائن کیے کہ ہاں اس کتاب پہ عمل کیا جا سکتا. اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ جو تحریری انقلاب ہے، فکری انقلاب ہے، اسی فکری انقلاب سے تو جو آج تک ہے یہ مکتب زندہ ہے. فکری انقلاب کی وجہ سے، اس مکتبی انقلاب کی وجہ سے، اس عقیدتی انقلاب کی وجہ سے آج تک یہ مکتب زندہ اور تابندہ ہے. اس میں ایک کتاب میں آخری بات کہہ کے تمام ٹائم چلے ہو رہا ہے، ہم تھوڑی عزاداری بھی کریں. اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، سپر مین اسلام. کہتے ہیں کہ ہر مکتب طاقت کے زور پر رہا ہے، فائنانس کے زور پر رہا ہے، مال کے زور پر رہا ہے. ان کی 14 صدیاں گزر گئی، نہ ان کے پاس اتنا مال ہے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، لیکن یہ 14 صدیوں میں پھر بھی زندہ ہیں، تابندہ ہیں، درخشان ہے، نورانیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علم امام جعفر صادق ہے. علم کے صدقے میں زندہ ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس علم امام صادق. اس علم کے صدقے میں آج بھی یہ تشیع کا بھرم، تشیع کی جو عزت ہے، تشیع کی جو شہامت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ سارے کے سارے دشمن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ ان جیسا نہ کوئی عالم دیکھو گے، ان جیسا نہ کوئی فقیہ دیکھو گے، ان جیسا نہ کوئی مفتی دیکھو گے، ان جیسا تمہارے کسی کے پاس علم نہیں. غیر بھی اس بات کو مانتے ہیں. غیر
اور یہی چیز ہے، اسی وجہ سے ایت اللہ مرشی کے جو ہے نا وہ اور علامہ امینی کے دوست تھے، یہ جامعۃ الازہر یونیورسٹی جو ہے نا ازہر والی، تو انہوں نے اپنے دوست کو ایک صحیفہ سجادیہ بھیجی، تو انہوں نے پڑھنے کے بعد ایک جملہ ہی کہا، عجیب مسلمان ہیں ہم لوگ، اتنے بڑے خزانوں سے محروم ہیں۔ ہمیں اللہ نے کیا کیا خزانے دیے، دعائے کمیل ہے تو ہمارے پاس ہے، جوشر کبیر ہے تو ہمارے پاس ہے، صحیفہ سجادیہ ہے تو ہمارے پاس ہے، دعائے سواد ہے تو ہمارے پاس ہے، دعائے عدیلہ ہے تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے خزانے جو ہے اللہ نے ہمیں ائمہ اطہار کے توسط سے ہمیں نصیب کیے۔ اسی بات پہ اگر ہم شکر پروردگار ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے جو ہمیں اللہ نے ائمہ کی صورت میں دی۔ اسی وجہ سے دشمن کیا تھا، اسی میں ہر طرف سے، چونکہ جو علمی انقلاب پیدا ہو گیا، پہلے تو بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں لڑائی تھی ان کی، ایک فکری انقلاب پیدا ہوا، ایک عقیدتی انقلاب پیدا ہوا، ایک آئیڈیالوجیکل جو ہے نا ریولوشن جو ہے نا وہ پیدا ہوا، اس کو جو ہے اس کے سمندر کی طرح جو ہے نا وہ گیا، سمندر کی طرح۔ البتہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اس کی جو گراؤنڈ ورک ہے وہ ہمارے پانچویں آقا نے تیار کی، امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ جو حوزہ علمیہ ہے نا، یہ جو سسٹمیٹک جو ہمارے سیمینری سسٹم ہے، سیمینری سسٹم ہے، یہ پانچویں آقا کے دور میں، چوتھے آقا کے دور میں البتہ محدود حد کے تک تھا۔ چھٹے آقا نے تو پھر اس کو وسیع انداز کے ساتھ جو ہے نا، یہ جو حوزہ بھی ہے، تعلیم اس پہ اگر بات کریں گے تو چونکہ بات کافی لمبی ہے، کہ ہر علم میں وہیں پہ میڈیسن کے دروس ہوا کرتے تھے، وہیں پہ جغرافی کے دروس ہوا کرتے تھے، وہیں پہ الجبرا کے دروس ہوا کرتے تھے، وہیں پہ جیومیٹری کے دروس ہوا کرتے تھے، وہیں پہ تھیالوجی کے دروس ہوا کرتے تھے، وہیں پہ علم کلام الہیات کے دروس ہوا کرتے تھے، وہیں پہ طب کے دروس ہوا کرتے تھے، وہاں پہ علم فلکیات کے دروس ہوا کرتے تھے۔ ایک یونیورسٹی تھی اور اس یونیورسٹی کا نام جو ہے نا امام جعفر صادق تھا۔ سارے کے سارے علم، سارے کے سارے علم ایک جگہ پہ تھے، ایک جگہ پہ تھے، ایک ہی دانشگاہ تھی۔ یہ تو بعد میں ڈویژن پیدا کی گئی، یہ جو ہے نا وہ یہ سیمینری ہے تو یہ سیکولر ہے، جی یہ بعد میں ایک بہت بڑی دشمنی کے تحت کیا گیا، کہ جس کی اب ٹائم نہیں ہے اس بات کو جو ہے کھولنے کے لیے، اس بات کو میں کھولوں گا تو بہت زیادہ جو ہے نا، چونکہ اس کے لیے ٹائم چاہیے، 1 گھنٹہ ٹائم چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل وجہ جو ہے نا اس کے پیچھے کیا بنی ہے۔ یہ جو ڈویژن پیدا کر دی گئی، یہ جو ہے نا دنیا والا علم ہے تو یہ دین والا علم ہے، یہ ڈویژن کیوں پیدا کی؟ یہ الگ چیز ہے۔ اور دین کے علم کو کونے کے ساتھ جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ جو ہے لگا دیا گیا۔ کیوں لگا دیا گیا؟ ایک پیچھے اس کے کافی جو ہے نا وہ بات سکے جس کے لیے ٹائم۔ تو بات یہ ہے کہ امام نے ایک جو ریولوشن پیدا کیا، انقلاب کا جو ذہنی انقلاب تھا، فکری انقلاب تھا، دینی انقلاب تھا، آئیڈیالوجیکل ریولوشن۔ دشمن نے اس وقت اس کو احساس ہو ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ تو جو ہے نا وہ سلسلہ ٹوٹل جو ہے نا وہ منقلب ہو گیا۔ اس وجہ سے منصور دمانی کی، اس نے سلمان جو وہاں پہ گورنر تھا مدینے کا، اس سے کہا کہ اس سلسلے کے چراغ کو گل کر دیا۔ یہ جو چراغ ہے علم کا، فکر کا، حلم کا، اللہ کی ربوبیت کی معرفت کا، اس چراغ کو گل کر دیا جائے۔ انگوروں میں زہر لایا گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام بستر شہادت پر ہے، 15 ہے یا 25 ہے، بستر پہ تڑپتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد امام موسیٰ کاظم سے کہتے ہیں پانی ظاہر ہے، زہر کے بعد انسان کو زیادہ پیاس لگا کرتی
امام بستر شہادت پر ہیں، بستر شہادت، لیکن سارے عزیز اور اقربا پاس ہیں، بیٹے پاس ہیں، بیٹیاں پاس ہیں۔ اللہ رکھے بیٹا ایسا معصوم امام اپنے پاس ہے، یہ تو جب جاتے ہیں نا وطن پہ ہے نا، وطن پہ ہیں، یہ تو غریب الوطن ہے، 3 دن کے تشنہ پیاسے، انہیں کربلا کے لگ و دگ صحرا میں ذبح کر دیا گیا۔ میرے مولا امام صادق کا سب سے زیادہ قیمتی یہ کہتے ہیں کہ کفن تھا، جہاں پہ سارے رؤسائے مملکت جتنے امیر غریب ہیں سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں میرے مولا کی تشییع جنازہ میں آئے۔ میں کہوں گا کیا آپ یہ دیکھیں گے، کیا مولا خوش ہوں گے؟ ایک طرف میرے مولا کا ہاں رخ کربلا کی طرف ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہوں گے جد امجد میں شرمندہ ہوں، میرے جنازے پہ اتنے لوگ، آپ کا جنازہ کربلا کی ریتی پر 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا تشنا، ہائے کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ آپ کا بیٹا موجود ہے، لیکن بیٹے کا عالم یہ ہے کہ گلے میں تار کھائے، گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یا حسین